اس میں کموڈو صاحب ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ یہ ہوا کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو مارکہ حق میں جو دنیا نے رپورٹ دی، پاکستان تو 36 پوائنٹس کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے ہٹ کیے 109 مقامات پاکستان نے ود پریسیشن سٹرائکس ڈرونز کے ساتھ اور میزائلز کے ساتھ جو ہم نے فتح 1 فتح 2 سے ہٹ کیے تھے۔ گوگل نے اب ان کے کوارڈینیٹس کے ساتھ، ان کی جگہوں کے نام کے ساتھ گوگل امیجز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے ہیں انڈیا کے خلاف، یعنی جو انڈیا چھپا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا کی انگرنس تھی، مختلف جتنے بھی آپ کے سسٹمز ہیں یا آپ کی اپلیکیشنز ہیں اس میں ان کے مین کی رول ادا کرنے والے لوگ جو تھے انڈین بیٹھے تھے، لیکن اب گوگل نے وہ لانچ کر دی تصویریں میں آج صبح دیکھ رہا تھا، شیئر ہوئی ہے میرے ساتھ بھی، اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہم دکھا سکیں۔ تو یہ تو جو وہ مان نہیں رہا تھا، اب تو حزیمت سامنے ثبوت کے ساتھ آ گئی ہے، گوگل نے دے دی ہے کوارڈینیٹس کے ساتھ، لیٹیٹیوڈ اور الٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ وہ یہ پہلے سوال کے جواب میں جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم چیز نہیں کریں گے، آپ کو دنیا پر چیز کرے گی اگر آپ سیف اور گریسفل ایگزٹ پلان نہیں کریں گے۔ دیکھیے گوگل کو تو ہم نے نہیں خریدا نا، ہم نے تو نہیں ان کو پیسے دیے کہ یہ لوکیشن دے دیں یا سر فائنینشیل ٹائم بھی ہم نے نہیں خریدا ہوا، ہم نے جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ہم نے نہیں خریدے ہوئے، ہم نے وہ جو ان کا سی این این کا جو نک رابرٹسن تھا اس کو بھی ہم نے نہیں خریدا ہوا تھا۔ دیکھیں یہ سب سے بڑا آبادی کا ملک دنیا میں، ایک پاکستان جیسی ایک اور نیوکلیر پاور کو خطے میں انگیج کر رہا ہے، تو دنیا کو یہ احساس ہوا کہ یہ اگر ایسکلیٹ ہو جاتی تو یہ کہاں تک جا سکتی تھی، نمبر 1۔ اور پھر اگر آپ اس میں مسلیڈ کریں، فیکٹس کو ڈسٹارٹ کریں اور وہ حقیقت نہ مانیں جو دنیا جانتی ہے، تو پھر جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا، دنیا تو پھر آپ کو چیز کرے گی۔ ہم نے نہیں کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 8 دفعہ کہا ہے، 60 دفعہ کہا ہے 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ، ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ یہ جہاز، ان کے اپنے سورسز نہیں ہیں، ان کی اپنی انٹیلیجنس نہیں ہے، ان کا اپنا نیٹ ورک نہیں ہے جو ان کو بتاتا ہے، تو ویسے تو نہیں کوئی بھی کہتا۔ تو یہ میرے خیال ہے جتنا وہ پہلے سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ جتنا آپ ڈینائی کریں گے، گوگل بھی آئے گا، فائنینشیل ٹائم بھی آئے گا اور بھی دنیا آئے گی۔ پیئرس مارگن کیا کہتا ہے، ایک برٹش جرنلسٹ ہے بڑا مشہور، اس کی میں نے ڈاکومنٹری اس دن دیکھی ہے، وہ کہتا ہے، اس کے ٹائٹل ہی یہی ہے، وہ پاکستان ایئر فورس کا نام لے کے کہتا ہے کہ وائی پاکستان ایئر فورس از میکنگ کنسرن فار نیٹو اینڈ ویسٹرن کنٹریز۔ ہم نے تو نہیں نیٹو اور ان کا کنسرن کیا، کنسرن ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہم نے ہندوستان کے خلاف کیا اس سے ساری وار سٹریٹجیز، ایئر امپلائمنٹ، وار گیمنگ ساری آبسلیٹ ہو گئی، میزائلز کی رینج وہاں تک فائر کر دیا، ریزلٹ اتنے پاورفل نکلے اور افیکٹو نکلے اور انڈینائبل نکلے کہ دنیا کو مجبوراً ہماری طرف دیکھنا پڑا کہ یہ کون سا ملک ہے جو اپنے آپ کو کوئی ریشو ہی نہیں ہندوستان سمجھتا تھا اپنے آپ سے، اس نے اتنی بڑی ایئر فورس کو اتنا زبردست سبق دیا، جس کی آپ بات کرنے برنالہ ان کا کمانڈ نیٹ ورک تھا جو ہم نے ہٹ کیا تھا مینلی، وہ تو 2-3 مہینے تک ابھی تک ریکور نہیں ہو پایا۔ سر وہ تو ابھی تک ریکور نہیں ہوا، گوگل سے ابھی تک ریکور نہیں ہوا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گوگل اگر لیٹسٹ بھی ڈالے گا اس کی کوئی امیج پکچر کمپیئر کر لے اس سے پہلے جو بیفور کانفلکٹ تھی، تو میں نے بھی ابھی چیک کیا ہے تو وہ تو ابھی تک وہی نہیں ریکور ہو پایا، فلی ان سے آپریشنلائز نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب ان کو ایگزٹ پلان کرنا چاہیے، جتنی کاؤنٹنگ دیر تک کرتے رہیں گے دنیا بھی آپ کے ساتھ کاؤنٹنگ کرتی رہے گی۔ اس میں اگر ہم چشتی صاحب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ساکھ کو اس نے بہت بہتر کیا، اور اس میں ہمارے اعلیٰ کمانڈ جو تھی جس میں فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم صاحب، ہمارے ایئر چیف، نیول چیف، ہمارے کمبائنڈ فورسز کے تمام چیفز کی بھی کارکردگی ہے۔ عوام نے بھرپور ساتھ دیا فوج کا، میں نے دیکھا جب یہ نور خان ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا، براموس مارے گئے جو کہ ڈسلوکیٹ کیے گئے ہماری سائبر فورس کی جانب سے اور ان کو ابینڈنڈ ایریاز میں پھینکا گیا کیونکہ اس سے آگے آبادی تھی، اور اگر آگے کرتے تھوڑا تو آبادی کو نقصان ہوتا، تو بڑا کیلکولیٹڈ ان کو ڈسلوکیٹ کروا کے ان کو ڈسارم کیا گیا۔ ہماری پوری عوام وہاں پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے مارنے پہنچ گئی جی۔ جس قوم کو ڈرنے کا خوف کی بات کر رہے تھے وہ قوم تو جیدار قوم ہے اور پوری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ عاصم بھائی دیکھیے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہم مسلح افواج ہوتے ہیں نا، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو یا اور لا انفورسمنٹ یا ہمارے جتنی فورسز ہیں، دیکھیے ہم لوگ تو ایک ویپن ہوتے ہیں اس جسم کے ہاتھ میں جو قوم ہوتی ہے۔ جسم قوم ہوتا ہے بنیادی طور پر، جتنا زیادہ جسم توانا، جتنا یونائٹڈ، جتنا کوہیسو اور انسپائرڈ اور موٹیویٹڈ ہوگا اور الرٹ ہوگا، اتنا ہی ویپن صحیح فائر ہوگا۔ تو ہم تو ڈیپینڈنٹ ہی قوم کے موٹیویشن پر، قوم کے انسپریشن پر، قوم کی دعاؤں اور توقعات پر ہوتے ہیں۔ تو جتنی قوم متحد تھی، میں تو اس وقت بھی دعا کرتا تھا کہ اسی طرح متحد رہے، کیونکہ قومیں جب متحد نہیں ہوتی تو ظاہر ہے دشمن آپ کے اندر ایک ویکیوم ڈھونڈنا چاہتا ہے۔
وہ تو پینیٹریٹ کرنا چاہتا ہے جہاں اس کو کریکس نظر آئیں گے. تو ایک اتنی بہادر قوم کو جو یہاں پہ ڈرون گر رہے تھے لاہور میں ہوں تو لوگ سیلفیاں بنا رہے تھے, اٹھا کے موٹر سائیکلوں پہ گھر لے جا رہے تھے, اس کا جو سمجھے ریکیج تھا, تو کس نے ڈرنے والا تو کوئی نام تھا ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک نیو نارمل ہمارے قوم نے ایک دفعہ پھر سیٹ کر دیا 60-70 سالوں بعد. پچھلی 65 کی جنگ میں بھی میں نے ایسی کہانیاں سنی تھی, آج بھی دیکھ لیں کہ قوم ہماری کوئی ریزالو کا کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ, لیکن وہ ریئلائز کرنا چاہیے ہمارے نیبرنگ ملکوں کو کہ اس کو آگے لے کے چلیں. آلموسٹ 2 بلین لوگ پاپولیشن کو ہاسٹیج نہ بنائے ہندوستان, کیونکہ جتنے بھی نیبرنگ کنٹری آپ نے دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ آپس میں صرف دنیا کا ہم 23-24% ہیں اس سارک ممالک جو ہیں بنگلہ دیش, سری لنکا, بھوٹان, پاکستان اور انڈیا, تو ہم آپس میں ٹریڈ 5% کرتے ہیں 22-23% پاپولیشن ہونے کے باوجود. کس کی وجہ سے؟ نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش کی وجہ سے یا پاکستان کی وجہ سے, انڈیا کی وجہ سے. تو آئی تھنک انڈیا کو ریئلائز کرنا چاہیے. میں تو ان چینلز پہ انڈین کو کبھی کبھی میں انٹرویو جب دیتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں یار آگے چلیں, کیوں آپ نے آنے والی نسلوں کا فیوچر خراب کیا ہوا ہے اور صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر ٹو کرنے کے لیے آرم فورسز کو جھونک دیا. 78-79 سالوں میں نے انڈین آرم فورسز کو پولیٹیکل ایجنڈا ٹو کرتے اس انٹینسٹی سے کبھی نہیں دیکھا. تو جب آپ پولیٹیکل ایجنڈا ٹو کریں گے تو پھر آپ کی کاز فالٹی ہو جاتی ہے.